قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ لذت رکھی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہا کرتے تھے تفقد اللذة فی ثلاثة اشیاء، تین چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، فی الصلاة والذکر وتلاوة القرآن، نماز کے اندر، اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں۔ جس شخص کو اللہ کا ذکر کرنے سے لذت محسوس ہو، قرآن مجید پڑھنے سے اور سننے سے لذت آئے اور نماز پڑھنے سے لذت آئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اور اگر اللہ کا ذکر کرنے سے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھنے اور سننے سے لذت نہیں آتی اور نماز میں سکون نہیں ملتا، تو یاد رکھو رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے عالجوا قلوبکم، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ۔ یہ دل قرآن سنتے ہیں اور ان کو رونا نہیں آتا، یہ شعر سنتے ہیں شعراء کے تو ان کو رونا آتا ہے، اپنے بیمار دلوں کا علاج کرواؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا؟ آیات ان پہ اثر انداز ہوتی، جہنم کی آیتیں آتی ہیں، اللہ کے رسول رک جاتے، جنت کی آیتیں آتی ہیں، آپ جب قیام کرتے تو آپ رک کے دعا کرتے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ كان اذا مر بآیت رحمہ، جب بھی رحمت کی آیت آتی سأل، رک کے سوال کرتے، اے اللہ اس رحمت سے میرا دامن بھی بھر دے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ تعوذ، جب عذاب کی آیت آتی تو رک کے اللہ کی عذاب سے پناہ مانگتے، یا اللہ اس عذاب سے مجھے بچانا۔ جنت کی آیت آتی تو رک کے جنت کا سوال کرتے، جہنم کی آیتیں آتی تو اس جہنم سے بچنے کی دعا کرتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النبأ کی تلاوت شروع کی، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، اور آپ رک گئے۔ مومنوں کی مائیں قرآن سمجھنے والی تھی، تعجب ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ رکے ہیں تو دعا کیا کی ہوگی؟ فلما انصرف، جب سلام پھیرا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ما معنی کواعب اترابا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال سمجھ گئے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتن ان اتقیتن اللہ، اگر تمہارے اندر تقوی آ جائے دنیا کی عورتوں کے اندر،
تو تمہاری فضیلت جنت کی حوروں پر اس طرح ہوگی کالدہار علی البطانہ ان اتقیتن اللہ، اگر دنیا کی عورت متقی بن جائے تو اس کی فضیلت جنتی حوروں پر اس طرح ہوگی کالدہار علی البطانہ، عام لباس کے اوپر جب وہ لباس عورت پہنتی ہے جو خوشی کے موقع پہ پہنتی ہے، اس کا آج کل کی لغت کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو عام قمیض پر جو فوقیت ایک لہنگے کی لوگ سمجھتے ہیں، اس طرح تمہاری فضیلت ان جنتی حوروں پہ ہو۔ قرآن مجید کو تسلی سے پڑھنا اور سننا، یہ وہ لذت تھی جو صحابہ کرام کے پاس تھی، آج آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے آج تیسرا پارہ سنا، جس میں بڑے اختصار سے کوئی 10 پیغام دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلا پیغام اللہ نے دیا ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا اتنا عظیم کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے۔ پوری دنیا کی صداقت کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، جہاں وہ صداقت ختم ہوگی وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا، اس سے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج چاہتے ہو صدقہ کیا کرو۔ صرف جسمانی بیماریاں نہیں، قلبی بیماریاں۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے، اللہ کے رسول دل بہت سخت ہے، فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، یتیموں کی کفالت کیا کر، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر۔ کتنے لوگ آج بکری کا بچہ پالتے ہیں، کوئی زیادہ ہی شوق والا ہے وہ بلی کا بچہ پالتا ہے، کسی نے پرندے کا بچہ رکھا ہوتا ہے، کسی نے کسی جانور کا بچہ رکھا ہوتا ہے۔ میں منع نہیں کرتا، کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، اس کو اچھا انسان بناؤ، دنیا کا رہبر بناؤ۔ اس کی کفالت کرنے والے کا انعام کیا ہے؟ ایک بچے کی تعلیم پہ کتنا کو خرچ آتا ہے؟ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دونوں انگلیاں ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ لا یتم بعد الحل، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر یہ کتنا بڑا کام ہے، اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، قلبی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، بلکہ معاشرتی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانیہ، رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے نکلا اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ فاصبح الناس يتحدثون تصدق على زانیہ، لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو کویا تھا اور ایک غلط عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ پھر کہتا ہے لأتصدقن اللیلہ، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. کوئی چور چوری کرنے نکلا تھا، یہ اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی. یہ پھر کہتا ہے لأتصدقن الليلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں. فخرج بصدقته فوضعها في يد غنی. کوئی غنی چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، یہ اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا. نہ غنی صدقے کے لائق ہے، اور نہ ہی کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں چور ہے اس کو صدقہ دیتا ہے، اور نہ ہی کسی کو پتہ چل جائے کہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو صدقہ دیتا ہے. نیت جب ٹھیک ہوتی ہے تو پھر نتیجہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. صبح اٹھ کے کہتا ہے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کو تو دلا دے، میں نے تو تیری رضا کے لیے خفیہ صدقہ کیا. جواب ملا اما صدقتک فقد قبلت. تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ ہم نے قبول کر لیا. وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ. چور روزانہ کچھ کھاتا ہی ہوگا، تیرے خلوص سے پیش کیے گئے مال میں برکت اتنی آئی کہ اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی. وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا. تیرے خلوص میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی. وہ زانیہ بھی کچھ کھا کے زندہ تھی، تیرے اخلاص سے پیش کیے گئے مال کی برکت دیکھے وہ پوری زندگی کی برائیوں سے توبہ طائب ہو گئی. وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. غنی تو تھا لیکن بخیل بہت تھا. تیرے مال کی برکت ایسی نظر آئی کہ وہ غنی بخل چھوڑ کے وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا. تو صدقے سے معاشرتی 3 برائیاں ختم ہو گئی. یہاں رک کے اس حدیث کی روشنی میں ایک پیغام بھی دوں گا. میں اور آپ آج کیا سوچتے ہیں جو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. مجھے پتہ چل گیا نا یار، یہ فلاں میں پنڈی میں گیا تھا تو ایک مسجد میں میں نے پیسے دیے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کہیں خود نہ خرچ کر لیے. اگر اس نے خود خرچ کیے ہیں تو اس کا حساب دے گا قیامت کو. لیکن تجھے شک کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تجھے ٹو میں جانے کی اجازت نہیں دی. پتہ چلا نا تینوں دینی کہ چور نے لیا ہے، یہ کہتا ہے یہ تو ایسے ہی لوگ لے رہے ہیں، میں کرتا ہی نہیں. اس نے سوچا جس نے رب کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ دیکھتا ہے، جانچتا ہے اور اللہ کے لیے پیش کر دیتا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں مسجد میں جاؤں کیونکہ ایک پنکھا میں نے خرید کے دیا، پوری انتظامیہ کو سلوٹ کرنا چاہیے. کاش کہ یہ نہ دیتا تو اچھا تھا، کیونکہ آپ نے اسی پارے میں سنا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. احسان جتلا کر اور تکلیف محسوس کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا ہی نہیں. صحابہ کو حکم ہوتا کہ صدقہ کرو، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، کہتے اللہ کے رسول کی اجازت ہے. کننا نتحامل علی اظہرنا، کلاس سے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے بازار جاتے، سامان اپنی کمر پہ اٹھاتے، 1-2 درہم ملتے لا کے صدقہ کر دیتے. صدقہ صرف معاشرتی بیماریوں کو دور نہیں کرتا، ہر قسم کے فتنے کو بھی دور کرتا ہے. فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره
انسان کے نفس کا فتنہ، اہل و عیال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ اور مال کا فتنہ دور کیسے ہوگا؟ یکفرها الصیام، روزہ رکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، والصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز پڑھتے ہیں، والصدقہ، اور صدقہ بھی ساتھ کرے، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، 5 کام کر لو، یہ 5 قسم کے فتنے رب تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ تمنا تو ہوتی ہے انسان کی کہ میں دنیا میں سکون کی زندگی گزاروں، میرا مال بڑھتا ہی نظر آئے، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ مال تو بڑھ گیا ہے، کہیں موت نہ بری آ جائے۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقے سے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ بری موت سے تو بچ گیا، تو گناہ، مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئیں۔ الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقے سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ قبر میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت چھوٹی قبر ہے، کیا کروں گا؟ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو تو صدقہ کرو۔ اللہ قیامت کو اٹھیں گے تو وہاں تو حالت ہی کچھ اور ہوگی۔ فرمایا ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، ساری دنیا ویسے جاری ہوگی، صدقہ کرنے والے کا صدقہ اس پہ سائبان اور امبریلا اور چھتری بن کے اس کے اوپر جا رہا ہوگا جہاں وہ جا رہا ہوگا۔ 7 خوش نصیب ہے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ مَن تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ، کھجور کے برابر کوئی صدقہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ ذوالجلال کے وہ ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں کہ میں یربی احدکم فلوہ او فلوہ، جیسے گھوڑی کی بچی کی پرورش کرتے ہو تم، یہ کھجور جتنا صدقہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پہاڑ بن کے نامہ اعمال میں آ جائے گا، کیونکہ اس کی پرورش میرے رب نے کی ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، ایسے دن سے پہلے تم خرچ کر لو جس دن کوئی بیع و شراء، یہ تجارتیں نہیں ہوں گی، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہی کسی کی ہوگی۔ اور سورۃ المنافقون کے آخر میں اللہ جلال نے فرمایا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کہے گا وہ شخص لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یہ نہیں کہا اس نے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں یہ کام کروں، کاش میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں شمار ہونے لگ جاؤں، نیکیاں کرنے والا ہوں، لیکن تذکرہ صرف صدقے کا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو جب بھی کو موقع ہوتا، صحابہ کرام کو جب حکم دیتے، صحابہ مقابلہ کیا کرتے کہ کون اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرتا ہے۔ اس پارے کا یہ پہلا پیغام جو ہے، اس زمن میں ایک بات
جو میں ضروری کہنا چاہوں گا، ہم آج زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دے کر دعاؤں کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تم تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، تم کو احسان کر رہے ہو۔ سلف صالحین تو صدقہ کر کے بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دعا کرنا، کہتے تھے کہیں اس کو دعا اس کے عوض میں کروا کے اجر نہ ضائع کر لے، اور تم زکوٰۃ دے کے کہتے ہو کہ دعا کرنا، تمہارا تو حق ہی نہیں ہے، تو اللہ کا حق تم نے ادا کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ جب صدقہ بھی کرتی تو درم و دینار کو خوشبو لگا کے فقیروں کو پیش کرتی۔ پوچھتے یہ کیا؟ کہا درم و دینار کا تو صدقہ الگ ہوا، خوشبو جب فقیر کو آئے گی تو وہ خوش ہوگا، اس کے دل میں خوشی آئے گی، کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ ایک الگ صدقہ ہے، میں 2 صدقے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان باتوں کو سمجھا ہوتا ہے۔ تکلیف محسوس کرنا اور تکلیف دینا، ان دونوں طریقوں سے صدقہ ضائع ہوتا ہے۔ تکلیف محسوس کیوں کرنا؟ خرچ کر کے سوچنا نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ تکلیف دینا کیسے؟ غریب فقیر اس کو لٹکا کے رکھنا، اس کی منتیں کروانا، اس کو رگیدنا اور ذلیل کرنا، یہ تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ انکار کر دے کہ میں نہیں دے سکتا۔ صحابہ کے اندر تو شوق یہ تھا۔ ابو الیسر جب بھی کوئی آ جاتا کہ مجھے یہ ضرورت ہے تو کہتے ادھر آؤ، بیٹھ کے لکھ لیتے کہ میں نے تیرا اتنا قرض دینا ہے، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب میرے پاس آئے تو میں تجھے دوں گا صدقہ، سمجھ لو میں نے تیرا قرض دینا ہے۔ وہ لوگ تو ایسا کام کیا کرتے۔ ایک نیک آدمی کے پاس ایک شخص آیا، راوی بیان کرتے ہیں وہ شخص دروازے سے گھر بیوی کے پاس آیا اور رونے لگ گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک دوست آیا ہے قرض لینے کے لیے۔ کہا نہیں دینا تو روتے کیوں، جواب دے دو۔ کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ قرض دینا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے خود اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی، اس کو میرے گھر پہ آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ وہ لوگ تو یہ سوچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا شوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس پارے کا جو دوسرا سبق ہے، اللہ عز و جلال نے کیسے پیغمبر کو 100 سال تک سلائے رکھا، موت دے دی اور دوبارہ زندہ کیا۔ آج کتنے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ نے ہمیں اٹھانا ہے۔ کس طرح اصحاب کہف کو 309 سال تک اللہ نے سلائے رکھا۔ جب وہ دوبارہ گئے کھانا لینے کے لیے اور اس کو نصیحت کر رہے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہم فتنے سے ڈرتے ہوئے تو چھپے تھے، خیال کرنا کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ چھپے ہوئے جو ہے آج ان میں سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اس نے جا کے جب کھانا لینے کے لیے مال پیش کیا، یہ سکہ تو آج کل چلتا ہی نہیں، تو اس کے پاس کیسے آ گیا؟ اگر اللہ 309 سال تک دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اپنے پیغمبر کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ جو آئے تھے ان کو مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، مت بھولیے گا ایک دن ہمیں بھی زندہ ہونا ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا، جو اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، کیا دیکھنا پڑے گا؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی، بڑی سے بڑی نیکی اور بڑی سے بڑی برائی، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی، اور اللہ خود کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنی لکھی ہوئی کتاب خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہے۔ کچھ کتابیں انسان کی چھپ جاتی ہیں جو لکھتا ہے، لیکن ہر انسان کی کتاب لکھی جا رہی ہے۔
یہ اسے خود پڑھنی پڑے گی قیامت کے دن. تھوڑا لکھا کرو اور اچھا لکھا کرو، پڑھتے بھی خوشی ہو اور پڑھنے میں بھی تھوڑا وقت لگے. تیسرا پیغام اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ حکمت و دانائی اللہ جس کو دے دے یہ اس کا انعام ہے. حکمت سے مراد یہ ہوتا ہے صحیح ترین رائے. حکمت سے مراد ہوتی ہے گہری بصیرت. حکمت سے مراد ہوتی ہے سنت کے مطابق عمل. حکمت سے مراد ہے نبوت کے فرامین کی روشنی میں عمل. آج جو حکمت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر بندہ غلط کام کر کے کہتا ہے حکمت یہ تھی. ایک بندہ شرک کو سینے سے لگاتا کہتا ہے بس حکمت ہونی چاہیے. ایک بندہ عیسائیوں کے پاس جا کے کیک کاٹے گا، بس یہ حکمت ہونی چاہیے. یہ سب اللہ کی نافرمانیاں ہیں، حکمت نہیں ہو سکتی. حکمت ہوتی وہ ہے جو حدیث کو، حکمت ہوتی وہ ہے جو نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہو. حکمت کہتے ہی اس کو ہیں جو بصیرت والی بات ہو، جس سے خشیت الہی پیدا ہو. حکمت بالغہ فما تغنی النصر. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو حکمت و دانائی سے نواز دے. ایک چوتھا پیغام اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ سود جو ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کی. کل قرض جر نفعا بغیر عوض فهو ربا. کوئی بھی قرض آپ دیتے ہیں کسی کو اور اس سے آپ پروفٹ لیتے ہیں، یہ سود ہے. آج اس کو پیاز کا نام بھی دیا جاتا ہے. شریعت نے سود بھی کہا ہے اور حکم کیا سنایا ہے؟ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وہم فیہ سوا کما فی روایت الاخری. سود اور بیاج کھانے والا اس پر بھی لعنت، کھلانے والا اس پر بھی لعنت، اس کی لکھائی کرنے والا، ڈرافٹنگ کرنے والا اس پر بھی لعنت، ایز اے وٹنس گواہ بننے والا اس پر بھی لعنت. اور سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک. صرف سود بینکوں میں نہیں ہوتا، ان ظالموں کے ہاتھوں سے بھی آج یہ گناہ ہو رہا ہے جو غریب عورتیں، بیوگان، غریب لوگوں کو قرض دے کے، اصل قرض تو وہ لے چکے ہوتے ہیں اور سال ہا سال تک ان کو غلام بنائے رکھتے ہیں. ان کے جانور لے لیے، ان کی چیزیں لے لی بیاج کے نام پہ. اور حدیث کہتی ہے درہم ربا اشد من 36 زنیہ. ایک درہم جو بیاج اور سود کا لیتا ہے 36 مرتبہ بدکاری کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک درہم کا گناہ ہے. آج درہم کی قیمت دیکھ لیجئے، یہ 42 سے 44 روپے درہم کی قیمت ہے. کوئی اتنی بھی بیاج اور سود لے لیتا ہے 36 مرتبہ بدکاری کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا اس کو گناہ ہے. بلکہ حدیث کہتی ہے الربا 72 بابا وفی روایت حوبا. 72 دروازے ہیں سود کے. ادناہا اتیان الرجل امہ. سب سے کم گناہ اور سب سے کم جو دروازہ ہے سود کا کیا ہے؟ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. اتنا گناہ ہے. لیکن آج شرم و حیا کی تمام حدود کراس کر چکے ہیں وہ ظالم جو غریبوں کا خون چوسنے کے لیے ابھی بھی اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. اور قرآن نے فیصلہ کیا دیا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم اللہ سے نہ ڈرے، تم نے سود نہ چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون جنگ کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھنا، جب تک سود نہیں جائے گا معیشت کبھی مضبوط نہیں ہوگی. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ.
اللہ صدقات دینے سے مال میں برکت کرتے ہیں، سود سے تو برباد کرتے ہیں۔ پانچواں پیغام اللہ تعالیٰ نے ایک، جس کو آج ہم نے رکوع کا نام دیا ہوا ہے، اتنی بڑی آیت جو ہے آیت الدین کے نام سے اتاری ہے، یہ پانچواں پیغام ہے۔ کسی سے قرض لو، دو، لین دین کرو، لکھا کرو۔ ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم، تین ایسے بدبخت ہیں وہ دعائیں بھی کریں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ رجل کان لہ علی رجل دین فلم یشہد علیہ، کسی نے قرض دیا ہے، لکھا نہیں اور گواہ نہیں بنایا، یہ دعائیں بھی کرے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، اس کی بیوی بد اخلاق ہے، نہ اسے سمجھاتا ہے، نہ اسے واعظ کرتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتی۔ ورجل آتى ماله سفيها، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ السفهاء ای النساء والصبیان، بندے کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، وہ سن رشد کو ابھی اولاد نہیں پہنچی، مال ان کے سپرد کر دیتا ہے، عورتوں کے سپرد کر دیتا ہے، تم کاروبار کرو، ایسے شخص کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ بہت اچھا ہے جنازے کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، کو لین دین ہو، لیکن اس سے اچھا یہ ہے ما من مسلم یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، دو دن نہیں گزرنے چاہیے وصیت لکھی ہونی چاہیے، میں نے یہ اس سے لیا ہے، میں نے اس کو دیا ہے اور یہ میرے معاملات ہیں۔ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا عداء ابن خالد ابن حوزہ سے، کہتے ادھر آؤ بیٹھ کے لکھو۔ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ لکھوں میں؟ کہاں، میرے ساتھ لکھو، میں لکھوں گا تو میری امت لکھے گی نا۔ هذا ما اشتراه محمد بن عبد الله من عداء ابن خالد ابن حوزة لا خبث ولا غائلة، اللہ کے رسول نے باقاعدہ تحریر بنائی۔ آج کروڑوں روپے کے نقصان ہوتے ہیں، آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، بس جی وہ تو ہم نے ٹرسٹ ڈیل کی تھی، تو ٹرسٹ ڈیل کا پھر مزہ بھی تو لے لو نا، پریشان کیوں؟ مت کہو کہ فلاں نے دھوکہ کیا ہے، مسکرا کے کہا کرو میں نے دھوکہ کھایا ہے۔ شریعت ہے، شریعت کسی کا مال نہیں ضائع کرتی۔ آپ پراپر ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، جرمن میں آپ بھجواتے ہیں، شپمنٹ پورا پیپر ورک ہے، شریعت کی روشنی میں آپ کو کال آتی ہے شپمنٹ ڈوب گئی، صرف اتنا کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نعم البدل بھی دیں گے اور اس کا اجر بھی دیں گے۔ نعم البدل کا مطلب ہوتا ہے اچھا بدلہ، اور اگر آپ کی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں، کوئی پیپر نہیں، تھرو پراپر چینل آپ کام نہیں کر رہے، آپ کو کال آتی ہے کہ شپمنٹ ڈوب گئی ہے، جو مرضی کہتے رہے کچھ نہیں ملنا، کیونکہ آپ کو شریعت پسند نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق جو کرتا ہے وہ تو یہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک شخص نے قرض لیا، دوسرے نے دے دیا، کہتا ہے کوئی گواہ؟ کہتے اللہ گواہ ہے، مجھے تو اور کوئی جانتا نہیں۔ وہ ڈر گیا، کس نے اللہ کو گواہ بنا لیا؟ اس نے 1000 دینار دے دیا، کہتے جس کا اللہ گواہ بن گیا اور کون ہے؟ جب وقت آیا، یہ شخص پہنچا کنارے پہ سمندر کے کہ میں نے اس کو پہنچانا لیکن کشتی نہیں تھی، کہتے یا اللہ وہ کیا کہے گا کہ یہ کیسا انسان ہے، اس لیے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ میں کیا کروں؟ انتظار کیا، کشتی نہیں آئی، اس نے لکڑی پکڑی، اس کو چیرا، رکا لکھا، 1000 دینار بھی ڈالا، بند کر کے لکڑی پانی کے حوالے کر دی۔ میرے مالک، یہ میرے ایمان پہ تان ہوگا، یہ امانت ہے اس کی،
ادھر سے وہ شخص بھی کشتی کے انتظار میں تھا کہ کب آتی ہے، وعدہ آ گیا ہے، کشتی آئی نہیں۔ کہتا لیٹ تو ہو گیا ہوں، چلو یہ لکڑی ہے، اس کو پکڑ کے لے جا کے کوئی کھانا ہی پکاتے ہیں۔ لکڑی گھر لے کے گیا، جب چیرا تو خط اور 1000 دینار۔ اس کا فکر ابھی باقی ہے۔ کشتی پہ بیٹھا آ کے کہتا ہے یہ لو 1000 دینار، اور 1000 دینار پیش کرتا۔ کہا وہ تو مل گیا تھا مجھے۔ کہا کیسے ملا؟ کہا لکڑی لایا تھا، اس کو چیرا تو آپ کا خط بھی مل گیا اور 1000 دینار بھی مل گیا۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تو اس کی پھر حفاظت اس طرح بھی کرتے ہیں۔ لکھا کرو، گواہ بنایا کرو۔ اللہ کے سنے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو یہ حکم دیا ہے ان جیسے نیک دنیا میں آئے کو نہیں۔ چھٹا پیغام اس پارے کا یہ بھی ہے، میں کوئی دل میں بات چھپائے بیٹھا ہوں یا میں بات کرتا ہوں، ان دونوں باتوں کو میرا رب جانتا ہے۔ کوئی چھپا رہے ہو یا ظاہر کر رہے وہ اچھی چیز ہونی چاہیے تاکہ اللہ بدلہ بھی اچھا دے۔ میری نیت میں کسی قسم کا خلل اس سے میرا رب واقف ہے۔ کبھی غلط نیت نہ کیا کرو، کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچا کرو۔ جب بھی کسی کے بارے میں بری سوچ آئے تو سمجھ لینا یہ سوچ ہی بری نہیں، میرا دل برا ہو گیا ہے۔ اس کو دھونے کی کوشش کیا کرے 3 طریقوں کے ساتھ، جیسے سلف کیا کرتے تھے۔ کسی کو سوچ آ جاتی، فٹ وضو کر کے سجدے میں چلا جاتا اور اس وقت تک نہ اٹھتا جب تک آنکھوں کا صدقہ نہ دے دیتا، پانی نہ بہا لیتا اور رو نہ لیتا۔ پھر بھی نہ جاتا تو پھر دوسرا کام کرتا، فوراً صدقہ کرتا، یا اللہ دل صاف کر دے، دل کی بیماری دور کر۔ پھر بھی کام نہ بنتا تو حدیث کہتی ہے ایام 20 کے روزے رکھے، 13، 14، 15، یذہبن وحر الصدر۔ یہ 3 ایام 20 کے روزے رکھنے سے دل کی ہر قسم کی میل کچیل کو اللہ قرید کے صاف کر دیتے۔ چھٹا پیغام اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دعائیں بھی کیا کرو، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ یا اللہ نمازی بنا دیا، کبھی نماز نہ چھڑانا۔ میرے مالک قرآن کی توفیق دیے، کبھی یہ چھین نہ لینا۔ اللہ اچھا اخلاق دیا ہے، اس سے دور نہ کرنا۔ نیکیوں کی توفیق اور تمنا دی، یا اللہ یہ دور نہ کرنا۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کسی وقت بھی انسان پھر سکتا ہے، انسان کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یہ کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ ہی ثابت رکھ، اور دلوں کے پھیرنے والے اگر پھیرنا ہے تو دلوں کو دین کی طرف ہی پھیر۔ ایک 7واں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو دستور میرے اور آپ کے لیے آیا ہے وہ اسلام ہے۔ جو چاہے آپ طریقہ اختیار کر لیں، جب تک اسلام اس کی صحت کے بارے میں کوئی پیغام نہیں دیتا کہ یہ طریقہ زندگی کا صحیح ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہی طریقہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں، جب تک اس کے مطابق میرے اور آپ کے رویے نہیں ہوں گے، میں دنیا جہان کی ڈگریاں اکٹھی کر لوں، دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لوں، میں دنیا جہان کے منصب عہدے لے لوں، اور دنیا کے اندر جو مرضی لوگ واہ واہ کرتے رہیں، میری زندگی کے اندر اس وقت تک اللہ کی قربت اور میں تقرب کے لائق نہیں ہوں گا جب تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں زندگی نہیں گزاروں گا، اور اسی طریقے کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ ایک 7واں پیغام بھی قرآن نے دیا اس بارے میں، آپ کھربوں روپے خرچ کر لیں، عزت وہ دیتا ہے، ذلت بھی وہ دیتا ہے، بادشاہی بھی وہ دیتا ہے، اور بادشاہی سے محروم بھی وہ کرتا ہے۔ بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، کنویں سے نکالتا ہے یوسف کو، مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ حسنی مبارک کو 43 سال
مصر کی حکومت کرتے کرتے گزر جاتی ہے اور پکڑ کے پنجرے میں بند کروا دیتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے. اتنا بڑا بادشاہ, اس کی بادشاہی پہ یقین کیجئے. کبھی لوگوں سے عزت نہ طلب کیجئے, عزتوں کا مالک ہوا ہے. کبھی پریشان نہ ہوئے, جو عزت اللہ نے آپ کو دینی ہے وہ دینی ہے, دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. مت عزت اور مت اس طرح کی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کرو, بلکہ اللہ کے سامنے جتنے گرو گے اتنا اللہ عزت سے نوازیں گے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے. میری قسمت میں لکھا وہ مل کے رہنا ہے. اور سچ کہتے تھے سلف, نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین, جو تمہاری قسمت میں ہے تمہیں مل کے رہے گا خواہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہیں. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الجدین, اگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں بھی آ جائے تم کھا ہی نہیں سکتے. آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا, بس جی وہ لقمہ لیا ہے تو فوت ہو گیا. کیوں؟ قسمت میں نہیں. ثقہ تامہ, یقین کر لیجئے اللہ کی قسم ملے گا وہی جو لکھا ہوا ہے. سیدنا عمر کہا کرتے تھے, 2 آیتیں کسی کی سمجھ میں آ جائے ساری زندگی کی پریشانی ریلیز ہو جاتی. 2 آیتیں, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا انا کل شیء خلقناہ بقدر. کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. نہیں ملا, ابھی وقت نہیں آیا. بچہ جو کرالنگ کر رہا ہے, اگر اس کا یہ شوق بن جائے کہ میں میراتھن ریس میں حصہ لوں گا, لے سکتا ہے, اس کا وقت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو کل کو بھی اس ریس میں حصہ لینا چاہیے کہ لینا چاہیے. وہ بچہ ریس میں حصہ نہیں لے سکتا, اس کا وقت ہے ابھی باقی. ایک بچے کو الف با لکھنی نہیں ہو, پڑھنی نہیں آتی ہو, کہے میں اخباری رپورٹر بن جاؤں, بن سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک وقت اللہ نے تعین کیا ہے, اللہ اس وقت دیں گے, اس سے پہلے نہیں دیں گے. بچے ہوتے ہیں نا, منچلے ہوتے ہیں. بعض لوگ 50 سال کے ہو کے بھی بچے ہی رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ابھی مل جائے. اللہ تعالیٰ پکا ہوا پھل دینا چاہتے ہیں, کچا پھل نہیں دینا چاہتے. کہیں اس کو لے کر بھی آپ کہیں وہ خوشی کا اظہار نہ کرے جو ہونی چاہیے. لیکن جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے, امام غزالی کہتے تھے انسان زندگی کی ساری تمنائیں لکھ دے, اور اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے رب نے یہ فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے, تو چیخے مارتا ہوا اپنا لکھا ہوا پھاڑ دے گا. جو میرے رب نے لکھا ہے مجھے وہ چاہیے, جو میں چاہتا ہوں مجھے وہ نہیں چاہیے, کیونکہ میری سوچ لمیٹڈ ہے, میری تمنائیں لمیٹڈ ہیں. میں بھی اور آپ بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرا اور آپ کا رب ہمارے بارے میں جانتے ہیں, کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. ایک 8واں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس قرآن میں, جس کا اشارہ تو آپ نے سن لیا. اگر اللہ ذوالجلال سے سچی محبت کا کسی کا دعویٰ ہے تو جب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا, فرما برداری نہیں کرتا, اطاعت نہیں کرتا, بات نہیں مانتا, وہ اللہ سے سچی محبت نہیں کرتا. ایک 9واں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, اور ایک وقت آنے والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مینار شرقیہ پہ مسجد جو ہے اس سے اتریں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ اترنے کے بعد دجال کو بھی ماریں گے, یہودیوں کو بھی ماریں گے, خنزیر کو بھی قتل کریں گے, صلیب کو بھی توڑیں گے. اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ دجال کو جب ماریں گے تو تلوار کے ساتھ ماریں گے, اور دجال جو قریب ہوتے جائیں گے سیدنا عیسیٰ, یذوب کما یذوب الملح, پگھلتا ہی جائے گا جس طرح نمک پگھلتا جاتا ہے. کہاں؟ وہ جرف سے مدینہ کے باہر, آج تو خیر مدینہ کے اندر ہے, وہ یہاں سے کہے گا یہ محمد کا سفید گھر ہے. مدینہ اور مکہ داخل نہیں ہوگا, دنیا کے ہر خطے میں جائے گا. ما من ارض الا سيطأ
بعض نے کہا یہ کنایا اشارہ ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینے کے علاوہ ہر جگہ جائے گا، اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی جنت بھی ہوگی، جو مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا اور جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس کی جنت جہنم اور اس کی جہنم جنت ہے۔ کسی درخت کو کہے گا چلو پھل پھینکو، اللہ ذوالجلال کے حکم سے ہوگا، لیکن دنیا اسی طرح ہی اس کے شکنجے میں آئے گی۔ کہے گا بارش ہو، بارش شروع ہو جائے گی۔ میں سوچتا ہوں آج یہ نقلی لوگوں کے پیچھے لوگ اتنے لگ جاتے ہیں، تو وہ جب اس طرح کی چیزیں اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بتا دی ہیں، جب اس طرح کا کرے گا تو کون پیچھے رہے گا؟ آخر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ یا ایک خاص اشارہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ایک وقت آنے والا ہے ٹوٹل ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ مہدی علیہ السلام ان کا کوئی غلغلہ نہیں ہوگا کہ فلاں وقت مہدی آئے گا، یصلحہ اللہ فی لیل، ایک ہی رات میں اللہ اسے اس قابل بنائے گے کہ وہ مہدی بن جائے۔ کوئی شور نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں، کوئی میڈیا شیڈیا نہیں کہ اس کی بریفنگ دے رہا ہے کہ یہ مہدی آ رہا ہے۔ یصلحہ اللہ فی لیل، ایک ہی رات میں وہ مہدی بنے گی اور بیت اللہ میں ان کی بیعت ہوگی، اور پھر صفیں بنے گی، جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر یہ سب لوگوں کو تہہ دیکھ کر۔ اس لیے یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، من گھڑت مہدی جتنے بھی آ رہے ہیں سب کذاب اور جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کب مہدی کا ظہور ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے کب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت حالت یہ ہوگی لوگ گدوں پہ آئیں گے، گدے استعمال ہوں گے، وہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اعجاز ہے اللہ کے رسول کی بات کا، جو کہہ دیا وہ سچ ہو کے رہا۔ آپ نے فرمایا تھا مدینہ میں ایک آگ لگے گی، اور بصرہ کے لوگ جو اپنے اونٹوں کی کوہان وہاں بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آگ لگ رہی ہے۔ مدینے میں 656 ہجری میں آگ لگی، اتنی آگ لگی، اتنی آگ لگی، پورے کا پورا پہاڑ جل کے پانی بن گیا اور پھر ایک نیا پہاڑ بن گیا۔ آج بھی جبل حریق کو دیکھ کے پتھر اٹھائیں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، اور واقعی بصرہ کے لوگوں نے دیکھا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہونے والا ہے۔ اور آج کتنے لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، نہیں، وہ کہتے ہیں سولے پہ چڑھا دیا گیا۔ قرآن چھٹے پارے میں اس کی حقیقت کو بیان کرے گا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا ہے اس پیغمبر کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو اترا ہے 10واں اور آخری پیغام دے کے میں بات کو ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا، میرا ایک پیغمبر آئے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے اپنے رب کو وعدہ دیا ہے، اگر آخری پیغمبر آ گیا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کے مددگار بھی بنیں گے۔ اور اللہ ذو الجلال کیا فرماتے ہیں، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم نے گواہی دی ہے نا، میں بھی اس بات پہ گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد کسی نبی کی کوئی شریعت نہیں چلتی۔ مَا مِن يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، کوئی بھی یہودی اور عیسائی جس کو میرا پتہ چل جائے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ کے رسول پر ایمان کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔